الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان ہوتی آ رہی ہے۔ آج کے درس میں جو بات بیان ہوگی وہ یہ کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنوں کے سامنے ایک مضبوط دروازہ تھے۔ جو فتنے رونما ہوتے تھے ان کے لیے ایک مضبوط دروازہ تھے کہ فتنے ان سے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے ان کی موجودگی میں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ انہوں نے فرمایا، ایکم یحفظ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ، تم میں سے کون ہے جسے فتنے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد ہو؟ تو میں نے کہا میں، حضرت حذیفہ نے۔ انہوں نے فرمایا انک لجریون، ہاں تم بہت جرات مند ہو۔ تو میں نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے فتنۃ الرجل فی اہلہ وولدہ وجارہ تکفرها الصلاۃ والصیام والصدقہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ آدمی اپنے گھر والوں، اپنی اولاد اور اپنے پڑوسیوں کی وجہ سے جس فتنے سے دوچار ہوتا ہے اسے نماز، روزہ، صدقہ، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا جیسے اعمال مٹا دیتے ہیں۔ معنی ہے کہ جب انسان کی آزمائش اس کی آل اولاد، اہل و عیال، بیوی بچے، پاس پڑوسی ایسے لوگوں سے ہوتی ہے اور اس سے کچھ خطائیں اس سلسلے میں سرزد ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالی جو نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، صلاۃ و صوم، اسی طرح صدقات و خیرات کرتا ہے، بھلی باتوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے منع کرتا ہے، تو مولا کریم ان نیک اعمال کی برکتوں کی وجہ سے اس کے ان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتنے سے میری مراد یہ نہیں تھی۔ حضرت حذیفہ سے حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ جس فتنے کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ نہیں ہے جو تم ذکر کر رہے ہو، بلکہ میری مراد وہ فتنہ ہے جو سمندر کی موجوں کی طرح ٹھاٹھیں مارتا ہوا آئے گا۔ تو میں نے کہا امیر المومنین آپ کا اس فتنے سے کیا تعلق؟ آپ اور اس کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کیا اس دروازے کو زبردستی توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ تو میں نے کہا اسے توڑا جائے گا۔ تو انہوں نے فرمایا تب تو اسے دوبارہ بند نہیں کیا جا سکے گا۔ ہم نے کہا حذیفہ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ وہ دروازہ کون ہے؟ راوی حدیث کہتے ہیں تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں، انہیں اس بات پر اتنا یقین تھا جیسے یہ یقینی ہے کہ کل سے پہلے رات آئے گی۔ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ دروازہ میں ہی ہوں جو فتنے کو روک رکھا ہوں، اور یہ بھی جانتے تھے کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مجھ پر حملہ ہوگا، میری شہادت واقع ہوگی، اور ویسا ہی ہوا۔ ابو لولو نامی ایک شخص جو ہے جب نماز فجر پڑھا رہے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پیچھے سے ان پر حملہ کر دیا اور خنجر سے آپ کو بہت بری طرح زخمی کر دیا کہ جس کے بعد پھر آپ زندہ نہ رہ سکے اور شہید ہو گئے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنوں کے سامنے بند دروازہ تھے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے 3586، اور اس دروازے کو زبردستی توڑا گیا اور حملہ کر کے آپ کو شہید کیا گیا، یہ معنی ہے اس کا۔ اس کے بعد امت مسلمہ پر متعدد فتنے امت پر آئے، چنانچہ فرق باطلہ اور متعدد بدعات کا ظہور آپ کی شہادت کے بعد ہوا،
منافقین آپ کی زندگی میں چھپے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی آپ کو شہید کیا گیا تو اس کے ساتھ ہی منافق سانپوں کی طرح اپنی بلوں سے نکل آئے اور زہر کو پھیلانے لگے۔ زید بن وہب کہتے ہیں ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیا تو رو دیے اور اتنا روئے کہ ان کے آنسوؤں سے کنکریاں بھیگ گئیں۔ پھر انہوں نے کہا ان عمر کان حصنا حصینا للاسلام یدخلون فیہ ولا یخرجون منہ، بے شک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کا مضبوط قلعہ تھے، لوگ اس میں داخل ہوتے تھے اور اس سے نکلتے نہ تھے۔ فلما مات عمر انثلم الحصن فالناس یخرجون من الاسلام، پھر جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے تو قلعہ میں شغاف پڑ گیا، چنانچہ لوگ اسلام سے نکلنے لگے ہیں۔ یہ مصنف عبد الرزاق کی حدیث ہے اور اس کی سند صحیح ہے، جلد نمبر 7 صفحہ 289۔ تو یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی جو ہے وہ تمام طرح کے فتنوں کے لیے سد باب کی حیثیت رکھتی تھی۔ ان کی موجودگی میں فتنے سر نہیں اٹھاتے تھے، اگر کوئی اٹھنا چاہے تو پھر یہ اپنی تلوار سے اس کو دفع کر دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دین اسلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچا اور آپ نے مختلف طرح کی اسلام کو مدد پہنچائی، جیل کا نظام قائم کیا، بیت اللہ کو بیت المال کو بہت اچھی طرح سے درست کیا، اور اسی طریقے سے جہاں کہیں بھی بھیجتے تھے کسی کو امیر بنا کر اس کا پہلے حساب کتاب رکھ لیتے تھے، دیکھو اس کے پاس کتنا ہے، کتنا لے کے جا رہا ہے، اور پھر واپسی کے بعد کتنا تھا بس اتنا ہی رہنا چاہیے، اس سے زیادہ ہے تو یہ بیت المال کا ہے، واپس کیجیے۔ کہاں سے لائے آپ اس کو؟ بڑے منظم طریقے سے انہوں نے خلافت کا اپنا دور پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، مولا کریم ان سے راضی ہو، اور امت کی جانب سے اللہ تعالیٰ انہیں خیر و بلائی اور دعائیں پہنچائے، اور امت کو چاہیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کے حق میں دعائیں کریں، وہ اس کے حق رکھتے، لیکن کس قدر افسوس ہے، دعائیں تو دور کی بات، ایک طبقہ تو یہ سمجھتا ہے کہ شاید جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی گلوچ برا بھلا نہ کہا جائے تب تک اس کی عبادت ہی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس سے محفوظ رکھے۔ هذا ما عندي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔